ہمارے جوڈیشل آرگن میں آپس میں ججز میں اختلافات پیدا ہوں گے، ججز کا مورال گرے گا. جب سینئر ججز جنہوں نے 15-20 سال اپنی زندگی جوڈیشل آرڈر کو دی ہے، ان کو اگر ایسا لگے گا کہ جونیئر موسٹ بھی ڈائریکٹلی سپریم کورٹ جا سکتا ہے وداؤٹ دا بیسس آف اینی کرائیٹیریا، تب ان کا مورال پھر جو ہے بالکل ہی گر جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ججز نہ صرف موٹیویٹڈ رہیں، لیکن جس طرح ہمارے ججز ایگزیکٹو کو پابند کرتے ہیں کہ ان کی پروموشنز ڈبل اور ٹرپل پروموشنز نہ ہوں، ان کی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز نہ ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ وہی فارمولا ہم اپنے ججز کی سینیورٹی پہ اس پرنسپل کو قائم رکھیں. اس کا اپوزنگ ویو ایک یہ ہے کہ کیا آپ کی بار جو ہے میرٹ کے خلاف ہے؟ ہم میرٹ کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ڈسکریشن ایکسرسائز کی جا رہی ہے ایک جج کے فیور میں کہ وہ 5 یا 4 اور ججز کے اوپر جا کے سپریم کورٹ جائے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہاں وکلا حضرات بیٹھے ہیں، ہم جب اپنی پٹیشنز لے کے جاتے ہیں ہائی کورٹ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈسکریشن جو ہے پراپرلی ایکسرسائز نہیں ہوئی ہے، آپ مجھے اسٹے آرڈر دیجیے. یہ پرنسپل کیا ہماری جوڈیشری پہ لاگو نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنی ڈسکریشن سٹرکچر نہیں کرنی چاہیے؟ اگر یہ ڈسکریشن کا پرنسپل انہوں نے فالو نہیں کیا تو ججز کا مورال جس طرح میں نے آپ کو کہا اتنا گر جائے گا کہ ججز میں آپس میں سیاست ہوگی، گروپ بندیاں پیدا ہوں گی، اور وہ ہو رہی ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں. آج میں انوائٹ کروں گا سندھ بار کاؤنسل کے ممبر ہمارے چاندیو صاحب. He will come forward and speak. Thank you so much, Umar. I was not expecting that I would be called here to speak. Thank you so much once again. ہمارے یہاں بشپ ملک میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا. سندھ میں بالخصوص یہ جو مسئلہ ہے ایلیویشن کا، یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ کچھ برس پہلے اس طرح کی بھی کیمپین چلی تھی کہ اس معاملے پہ وکلاء کو اسٹرائک کرنی پڑی تھی کہ ایلیویشن کے معاملات جو سندھ حکومت میں ہیں وہ ایز پر میرٹ یا جیسے ہونے چاہیے قوانین کے توسط سے وہ نہیں ہو رہے. اور جس طرح میرے دوست نے ذکر کیا کہ وہ عدالتیں جس پہ پورا ملک بھروسہ کرتا ہے، جس پہ ہم روزانہ وکلاء اپیئر ہوتے ہیں اور یہی بات کہتے ہیں کہ قانون جس طرح کہہ رہا ہے اور وہ فیصلے قانون کے تحت ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے خود اس کورٹ کے اندر الجہاد ٹرسٹ کا کیس ہمارے سامنے ہے یا دوسرے اور کیسز ہیں، اس میں جو معیار اور اصول جو طے کیے گئے تھے ان کو بائی پاس کر کے یہ ایلیویشن کے جو معاملات ہیں ویسے کی جاتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں سندھ میں یہ دوسری بار ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایک معاملہ ہوا تھا کہ آپ نے پہلے 4 ججز سے 5 ججز کو چھوڑ کے بائی پاس کر کے 5ویں نمبر والے کو آپ نے وہاں مقرر کر دیا ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں. ابھی بھی یہی معاملہ وہی اسی طرح دہرایا جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ پاکستان بار کاؤنسل، اس ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور سندھ بار کاؤنسل نے تمام جو وکلاء کے فورم سے وہاں سے اس معاملے کی مخالفت کی گئی اور وہاں سے تجاویز پیش کی گئی کہ اس طرح یہ ہونا چاہیے. اس کے باوجود ابھی چند دن پہلے ہی جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی اور وہ معاملہ ریفر کیا گیا تھا، اور پھر بجائے اس کے کہ اس پہ وہ سوچ بچار کرتے، بجائے اس کے کہ وکلاء کی جو تجاویز تھی اس پہ غور کرتے، اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن کے ایک ممبر بھی موجود نہیں ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اویلیبل نہیں ہوں گے. اس کے باوجود اتنا جلدی میٹنگ بلا کے اور وہی معاملہ جس کی ہم سب وکلاء فرٹرنیٹی جو ہے لیگل فرٹرنیٹی پورے پاکستان کی یک آواز ہے اور مخالفت کر رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں. تو اس معاملے پہ آج پوری ملک میں وکلاء نے کالا دن بلیک ڈے منایا ہے، یہاں بھی ہم نے. تو ہم یہ معاملہ اس کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں وی ہیو نوٹس دیٹ کہ میرٹ کے نام پہ میرٹ کو بھی کنفائن کسی ایک جگہ پہ نہیں کیا جا سکتا. ماضی میں ایسا بھی ہوتا آ رہا ہے کہ میرٹ کے نام پہ آپ نے بہت سے جو ہمارے حقوق تھے لوگوں کے، آپ نے ان کو وہی سلیکٹ ہوئے ہیں اور اس پہ بھی لوگ چیخے تھے کہ بھائی what kind of a merit is that which has been just confined somewhere else. ایک ہی جگہ پہ میرٹ کے نام پہ آپ مقررہ کرتے ہیں، اس کو آپ نام دے دیں گے this is a merit.
تو ڈسکرشن جو اختیارات کا استعمال ہے وہ قوانین اور طے شدہ جو اصول ہیں ان کے بنا پہ ہونا چاہیے. اس کے خلاف اگر ہوگا اپنے اختیارات کا اور تجاوزات کریں گے اگر اختیارات کا استعمال اس طرح, تو ہم وکلا سارے ملک کے جو ہیں وہ ساتھ ہوں گے, کراچی سے لے کے کشمیر تک اور پورے پاکستان کے وکلا یکجا ہوں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ مقرری ہونی چاہیے اور سینئرٹی والے جو معاملہ ہے اس کو کنسیڈر کر کے اس کے بعد مقرری ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. اب میں دعوت دوں گا کراچی بار کے پریزیڈنٹ نعیم قریشی صاحب کو کہ اپنے خیالات اس ایشو میں اظہار کریں. بہت شکریہ عمر سمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح لرنڈ ساتھی نے سجاد چانڈیو نے وہی الجہاد کیس اور وہ سینیئرٹی اور تمام چیزیں ڈسکشنز پک اینڈ چوز والی بات جو ہے وہ تو خود وائلیشن ہے پرنسپل کی, اصولوں کی, قانون کی. تو ہم تو سب سے پہلے کراچی بار ایسوسیشن نے, پھر جوائنٹ ہائی کورٹ بار سے بار کونسل اور کراچی بار ایسوسیشن نے ریزولوشن پاس کیے. ایون آج کے دن بھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے, پشاور کے پی کے بار کونسل, پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور تمام بارس یونائٹ ہیں اس پیج پر کہ سینیئرٹی کو مد نظر رکھا جائے. اگر ہمارے 1 2 3 4 کیا کمپیٹنٹ نہیں ہیں. ہم نے جب گلزار صاحب کو 2019 کو بلایا تھا تو گلزار صاحب نے بڑا شور کیا تھا کہ سینیئرٹی میرے ٹائم میں صرف میرٹ ہوگی. تو ہم ایک مطالبہ پھر کرتے ہیں اس فارم کی فارم سے کہ ہمیں سینئر ترین جج کو جو پرنسپل ہے الجہاد کیس کا بھی اور باقی بھی ان سینیئرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایلیویٹ کرنا چاہیے, ان کو جانا چاہیے. لیکن جہاں تک یہ جو پک اینڈ چوز والا مسئلہ ہے یہ تو پھر ڈسکرمنیشن ہے, اس کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. آج بھی ہمارے کراچی میں بھی ہڑتال ہے, ہائی کورٹ میں بھی ہڑتال ہے, صرف بار کونسل نے بھی اس کو سیکنڈ کیا. تمام ہڑتالوں کو پورے پاکستان کی بار جب ہڑتال کر رہی ہیں اور پروٹیسٹ احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہیں, پھر آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا اس میں ایک کیا ہمارے 1 2 3 4 میں کیا صلاحیتیں نہیں ہیں؟ آپ کیوں اس طرح کام کر رہے ہیں؟ ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ ایک آدمی آپ کو پسند ہے, آپ کی پسند ناپسند سے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کے الجہاد کیس اور سپریم کورٹ کے بہت سارے کیسوں میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ہم سینیئرٹی کو کنسیڈر کیا جائے گا. تو کیوں سینیئرٹی کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا؟ ہم پھر ایک دفعہ چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اور پھر جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں میرے لڑے دوست نے کہا کہ قاضی فائز صاحب کے بغیر مکمل نہیں ہے. پھر آپ اتنا جلدی کیا ہے, اتنا ہری کیوں ہے؟ ابھی تو آپ نے ریفر کیا تھا, آپ ریفر کرنے کے بعد آج پھر میٹنگ کال کر لی آپ نے. ایک آدمی کو تو انتظار کر لیا تھا قاضی فائز صاحب اگر وہ کورونا میں ہے تو اس کے بغیر ہی آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہم اس کے لیے بھرپور احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ بار ایسوسیشن, بار کونسل, ملک بھر کی انشاءاللہ بار ایسوسیشن ایک پلیٹ فارم پر ایک پیج پر ہے. سینیئرٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور جو قوانین جو سپریم کورٹ کے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا ہمارے پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صلاح الدین احمد صاحب, یا فائنلی آپ کو ایڈریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ویلکم کروں گا سجاد چانڈیو صاحب کو. سندھ بار کونسل کے ہمارے بہت اہم رکن ہیں, حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں ہماری سپورٹ کے لیے. نعیم قریشی صاحب صدر کراچی بار ایسوسیشن, غلام رسول صوبہ صاحب سندھ بار کونسل کے ممبر. بالکل صحیح فرمایا نعیم بھائی نے کہ آج پاکستان بھر کی بار متفق ہیں, یک آواز ہو کے اس ایشو پہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. مجھے کل سے میسیجز پہ میسیجز اور ریزولوشنز آ رہی ہیں. بلوچستان بار کونسل سے قاسم علی گاجزائی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں, وہاں بلوچستان بار کونسل نے بھی اسٹرائک انڈورس کی ہے اور اس سینیورٹی پرنسپل کو, کیونکہ بلوچستان میں بھی یہ بڑا مسئلہ تھا. بلوچستان میں ایشو بہت عرصے سے یہ چل رہا تھا کہ بلوچستان کا جو کوئی جج جو ہے وہ ایلیویٹ کیوں نہیں ہوتا, اور وہ بھی اس سینیورٹی پرنسپل پہ وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں سے آپ لے کے جائیں, ہماری جب باری آتی ہے بلوچستان کا کوئی نمائندہ ہمارا سپریم کورٹ میں
جب ہونا چاہیے آپ کو کہیں اور سے آپ کو میرٹ نظر آ جاتا ہے, کہیں اور سے آپ کو کمپٹنس نظر آ جاتی ہے. تو بلوچستان کے ہمارے بھائیوں کا یہی مطالبہ تھا کہ we have a senior most man who is a chief justice, he should be elevated. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے زاہد راجہ صاحب نے مجھے ریزولوشن فارورڈ کی, انہوں نے بھی یہی پرنسپل لیا ہوا ہے. پنجاب بار کاؤنسل سے امجد اقبال صاحب وائس چیئرمین, ان کا بھی یہی سٹانس ہے. خیبر پختونخوا بار کاؤنسل سے سید ساجد اللہ صاحب, باقی پاکستان بار کاؤنسل, سندھ بار کاؤنسل, اس لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, سب کا یہی مطالبہ ہے کہ آپ سینیورٹی فالو کریں. سپریم کورٹ کا بھی. اب ایشو یہ ہے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سینیورٹی کے ایشو پہ اتنا کیا واویلا مچا ہوا ہے, کیا میرٹ نہیں ہونا چاہیے. What is the position of our bar associations? میں تھوڑا اس پہ وضاحت کروں. ہماری اس چیز کو آپ تاریخی پس منظر میں دیکھیں. آپ سب لوگوں نے محمد منیر کا تو نام سنا ہے, اور مولوی تمیز الدین کی ججمنٹ سے آپ سب لوگ واقف ہیں. سب سے پہلی جو بلیک ججمنٹ تھی پاکستان کی تاریخ میں وہ مولوی تمیز الدین کیس میں کی گئی تھی, جس میں جمہوریت کو کچلا گیا تھا. مولوی تمیز الدین کے جو آتھر تھے, ججمنٹ کے آتھر تھے, وہ تھے محمد منیر صاحب. محمد منیر صاحب جو تھے وہ خود ایک آؤٹ آف ٹرن پروموٹی تھے. وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اور جب سر عبد الراشد خان صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے تو اس وقت ایک بنگالی تھا جو نمبر 2 پہ, شہاب الدین, جو نمبر 2 پہ سیکنڈ سینئر موسٹ جج تھے. ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ میں چیف جسٹس تھی, مگر اس وقت گورنر جنرل جو تھا اس نے سازش کی کہ نہیں, ہم اور آپس میں لابینگ کی, نہیں ہم کسی بنگالی کو آنے نہیں دینا چاہتے, ہم نیچے سے محمد منیر کو لے کے آئیں گے. اور پھر محمد منیر نے اسی طرح گورنر جنرل کو نوازا اپنی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کے لیے, اس نے اس کو بچایا. کیونکہ when you are appointed, you are elevated out of turn, تو ڈیفینیٹلی آپ کی پھر ایک لائلٹی کہیں اور ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں آؤٹ آف ٹرن آیا ہوں, کسی کی مہربانی کے نتیجے سے آیا ہوں, تو پھر آپ اس مہربانی کا آپ رسپانس بھی دیتے ہیں اسی طرح. یہاں لاسٹ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ یہ ڈیویٹ بھی ہوا ہے سینیورٹی پرنسپل, کئی کیسز میں ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں, لوگ جو کہتے ہیں کہ ابھی آپ بول رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں بول رہے وغیرہ. بار ایسوسی ایشن کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں, ہماری پٹیشنیں بھی ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی کیس ہے, 2002 کا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ بار کا اس وقت بھی یہی سٹانس تھا. اس وقت کیس تھا فقیر کھوکر کا. فقیر کھوکر صاحب پرویز مشرف صاحب کے رجیم میں لا سیکرٹری تھے. نیچرلی لا سیکرٹری بالکل اس کی کلوز ایکسیس ہوتا ہے پرائم منسٹر سے بھی, پریزیڈنٹ سے بھی. انہوں نے وہاں منوور کروایا کہ مجھے آپ آؤٹ آف ٹرن, لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اپوائنٹڈ ایز لا سیکرٹری, انہوں نے وہاں منوور کرایا کہ مجھے آؤٹ آف ٹرن آپ پروموٹ کر کے لے جائیں سپریم کورٹ میں. وہاں مارشل لا کا دور تھا, سپریم کورٹ تھی, سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں, سپریم کورٹ بعد میں چیلنج کیا, سپریم کورٹ نے کہا نہیں 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 بالکل صحیح ہے. یہ ہم نے البتہ الجہاد کیس میں ہم نے سینیورٹی پرنسپل کنفرم کیا. ملک اسد علی کیس میں 10 رکنی بینچ نے سینیورٹی پرنسپل کنفرم کیا. مگر جب فقیر کھوکر صاحب کی بات آئی, پرویز مشرف صاحب کی بات آئی, تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ سینیورٹی پرنسپل صرف ان اپوائنٹمنٹس کے لیے, چیف جسٹسز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے سینیورٹی پرنسپل چلے گا, مگر سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے سینیورٹی پرنسپل نہیں چلے گا. کیوں؟ چیف جسٹس کے لیے آپ کو میرٹ نہیں نظر آتا؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ چیف جسٹس بھی سب سے زیادہ کمپٹنٹ اور سب سے زیادہ میریٹوریس ہو؟ وہاں آپ کہتے ہیں نہیں سینیورٹی چلے گا. صرف جب سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ تقرری کی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں, ہم پک اینڈ چوز بھی کر سکتے ہیں. لوگوں نے آپ کو ابھی حال میں ہی نعیم بھائی نے بھی ذکر کیا, جب کراچی بار میں جنرل باڈی ہوئی تھی اس وقت مجھے یاد ہے ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے.
تو اس وقت ہماری امید تھی کہ ایک بار, کیونکہ نیچرلی ثاقب نثار صاحب کی چیف جسٹس شپ سے آپ سب لوگ واقف ہیں, کیا اس زمانے میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا مجھے یہاں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ثاقب نثار صاحب بھی, یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہے, ثاقب نثار صاحب بھی آؤٹ آف ٹرن پروموٹی تھے, اور پھر انہوں نے آؤٹ آف ٹرن ہونے کا جو اپنا بدلہ لیا پاکستان کی عوام میں. دیکھیں یہ ایشو ہم کسی جج کے لیے نہیں لڑ رہے کہ کوئی انڈیویجول ہو کہ ہم کہیں کہ کسی ایک کو جانا چاہیے کسی ایک کو نہیں جانا چاہیے. ہمیں سارے یہ ججز ہم ان کا احترام کرتے ہیں, مگر ہم جو جس ایشو پہ لڑ رہے ہیں, کیونکہ جب یہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہوتی ہیں, آربیٹریرینس ہوتی ہے, نیپوٹزم ہوتی ہے, اکرا پروری ہوتی ہے, تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ صرف جوڈیشری تک کنفائن نہیں ہوتا, وہ ساری ہماری ساری جو وکلا برادری ہے اور تمام جو عوام ہے, جو سائلین ہے, ان سب پہ بھی ان کے پھر فیصلوں کا ایفیکٹ آتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک پرنسپل کے تحت اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں آپ نے حال میں ہی دیکھا ہے یہاں بہت سروس لاز کے بھی اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی. پولیس میں پروموشن ہو گئی تھی, شولڈر پروموشن جسے کہتے ہیں, آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہوئی, سب کی سب کیا عدلیہ نے واپس نہیں کی. کبھی کسی حکومت نے آ کے یہ کہا تھا کہ نہیں جی ہاں یہ ہم نے دوستی یاری تعلقات میں پروموٹ کیا ہے. ہر حکومت آ کے یہی کہتی ہے ہاں جی یہ سب سے زیادہ میرٹ والا تھا, یہ اے ایس آئی اتنا میرٹ والا تھا کہ ہم نے 3 سالوں میں اسے ایس ایس پی بنا دیا. جسٹیفیکیشن ہمیشہ یہی ہوتی ہے, پرنسپل کو وائلیٹ کرنے کے لیے یہی ہوتے ہیں. یہی سب سے زیادہ کمپٹنٹ آدمی تھا, یہی سب سے زیادہ موضوع آدمی تھا, اس لیے ہم لے کے آئے. بات یہ ہے کہ جو پرنسپل آپ گورنمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, جو پرنسپل آپ تمام سروسز کے لیے اپلائی کرتے ہیں, وہ پرنسپل آپ اپنے اوپر خود کیوں نہیں عائد کرتے؟ آپ کیوں وہ ڈسکریشن, آپ کیوں بضد ہیں کہ نہیں یہاں ہماری کمپلیٹ ڈسکریشن ہوگی, چاہے ہم 5 نمبر والے کو لیں چاہے ہم 26 نمبر والے کو لیں. بھئی آرگیومنٹ کی جاتی ہے میرٹ میرٹ میرٹ, کمپٹنس کمپٹنس کمپٹنس. If someone is competent to be chief justice, is he incompetent to be a judge of the Supreme Court? اور اگر میرٹ کی بات ہے, آئین میں یہ کہتے ہیں آئین میں ہمیں اختیار ہے, ہم کسی بھی جج کو جس کے 5 سال کا ایکسپیرینس ہے ہم کسی بھی جج کو لے کے جا سکتے ہیں. آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس وکیل کا 15 سال ہائی کورٹ ایکسپیرینس ہے آپ اس کو بھی سپریم کورٹ لے کے جا سکتے ہیں. آپ مجھے پتا ہے پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی کسی وکیل کو ڈائریکٹ ایلیویٹ کیا ہے سپریم کورٹ میں؟ کیوں نہیں کیا؟ کیا سارے کے سارے جو وکلا ہیں, ہماری پاکستان کی ساری وکلا برادری ہے, کیا سارے کے سارے انکمپٹنٹ ہیں؟ کیا سارے کے سارے انمیریٹوریس ہیں؟ اس وقت آپ کو میرٹ اور کمپٹنس نظر نہیں آتی, تو اس چیز کے خلاف ہمارا یہ احتجاج ہے. ہم ایون اگر آپ سپریم کورٹ کو دیکھیں, ہمیشہ سپریم کورٹ میں آپ ان چیزوں پہ بھی کہتے ہیں میرٹ وغیرہ, کبھی انہیں میرٹ یاد آتا ہے کبھی نہیں آتا. کبھی جب پنجاب کی سیٹ خالی ہوتی ہے تو اس وقت انہیں یہ نہیں نظر آتا کہ ہم نے پورے پاکستان میں سارا کا سارا میرٹ دیکھ کے ہم ایلیویٹ کریں گے. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی سیٹ ہے تو پنجاب والے سے ہی فل کرنی چاہیے, مگر کئی مرتبہ اچانک انہیں میرٹ کسی اور چیز میں نظر آتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہاں یہ اس میں تو کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے, اس میں تو ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں. What is the principle? This is our question to the Judicial Commission. مانتا سینیورٹی کو ایک وقت آپ سائڈ پہ کر دیں, بھئی باقی سارے اداروں میں ٹھیک ہے ایکسپیرینس کا ایک اپنا ایک ہر ادارے میں ایکسپیرینس دیکھا تو جاتا ہے, مگر چلیں آپ کہتے ہیں یہ سول کرائیٹیریا نہیں ہے, مان لیا, آپ ہمیں باقی کرائیٹیریا بتا دیں, آپ لے ڈاؤن کر دینا کہ بھائی اپنا آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں تو آپ پوائنٹس اوارڈ کرتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں کہ کس کا ڈسپوزل ریٹ کتنا ہے, کس کا ڈسپوزل ریٹ نہیں ہے. یہاں
آپ سب جانتے ہیں ایسے جج صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو صبح 9:30 بجے آ کے 10:30 بجے بورڈ ڈسپوز آف سارے کیسز ڈسچارج کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. آپ نے کوئی کرائیٹیریا بنایا, آپ نے کوئی میتھڈولوجی نکالی کہ بھائی ہم دیکھیں گے کہ کس کی وکیل جب جاتا ہے سپریم کورٹ میں انرول ہونے تو آپ کہتے ہیں نہیں 7 رپورٹڈ ججمنٹس لے کے آؤ, 7 رپورٹڈ ججمنٹس لے کے آؤ. آپ کبھی ججز کی میجر کرتے ہیں کتنی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں, ان ججمنٹس کو کس نے کتنی بار سائٹ کیا ہے. اور بھائی باقی دنیا میں کوالٹیٹیو انالیسس بھی ہوتا ہے, کوالٹیٹیو کمپیریزن ہوتا ہے. یونیورسٹی میں جب کسی پروفیسر کو پروموٹ کرتے ہیں, اور پروفیسر بھی بڑی ایک ہائی انٹلیکچوئل چیز ہے, اس کو جب آپ پروموٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے دیکھتے ہیں اچھا بھائی تم نے کتنے آرٹیکلز لکھے ہیں, وہ آرٹیکلز کس جرنل میں, کتنی پریسٹیجیس جرنل میں یہ شائع ہوئے ہیں, آپ کے آرٹیکل کو مزید کتنے پروفیسرز نے اپنے آرٹیکلز میں سائٹ کیا ہے. یہ سارا ججمنٹس میں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے ججمنٹس کتنی لکھی ہیں, آپ نے آپ کی ججمنٹس جو لکھی ہیں وہ رپورٹ کتنی ہوئی ہیں, آپ کی ججمنٹس پہ اور ججز نے کتنا ریلائی کیا ہے. یہ سارا ایک آبجیکٹیو کرائیٹیریا میتھڈولوجی بنائی جا سکتی ہے. آپ کیوں نہیں بناتے؟ آپ اس لیے نہیں بناتے کیونکہ آپ سبجیکٹیولی جو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بہتر ہے, یہ بہتر نہیں ہے. آپ وہ کرائیٹیریا آپ چھوڑیں. اگر آپ سینیورٹی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹیو کرائیٹیریا لے ڈاؤن کریں, اس کے تحت آپ اپوائنٹ کریں, مارکس ہوں, پوائنٹس ہوں, دیکھا جائے. ہم بھی پھر بات یہ ہے کہ پھر ہم بھی مطمئن ہوں گے, عوام بھی مطمئن ہوگی کہ سپریم کورٹ میں جو بھی تقرری ہوئی ہے وہ فیئرلی ہوئی ہے, اکارڈنگ ٹو رولز ہوئی ہے. جب وہ اعتماد ہماری عدالت میں آئے گا تبھی ہمارے ملک میں رول آف لا آ سکتا ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے بھائی ہو سکتا ہے چلیں آپ نے سب سے زیادہ کمپیٹنٹ جج کو ہی ایلیویٹ کیا, مگر جو انگلی اٹھتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ فلاں کو اس لیے ایلیویٹ کیا تھا کیونکہ وہ چیف جسٹس صاحب کے چیمبر کا تھا, فلاں کو اس لیے سپریم کورٹ میں لے کے گئے کیونکہ یہ کنیکشن تھی, یہ برادری تھی, یہ تھا. ان چیزوں سے ہم یہ جوڈیشری کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری ان تمام الزامات سے بالا تر ہو, اور یہی چیز باور کرانے کے لیے آج کی اسٹرائک تھی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمام بار ایسوسیشن ملک بھر میں, تمام بار ایسوسیشن نے اس اسٹرائک کو انڈورس کیا ہے, اور ہمارا دوبارہ مطالبہ ہے ہماری معزز جوڈیشل کمیشن کے ممبران سے, اور سجاد بھائی نے 200% بات صحیح کی. 14 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی تھی, 12 تاریخ کو یہ میٹنگ پہلے شیڈیول ہوئی تھی, وہ پوسٹ پون ہوئی کیونکہ ہمارا اس چیز پہ احتجاج تھا. اور ہم نے شکریہ ادا کیا, ہم نے جوڈیشل کمیشن, ساری بار ایسوسیشن نے رائٹنگ شکریہ ادا کیا جوڈیشل کمیشن نے کہ انہوں نے ہماری لاج بھی رکھی اور اپنی لاج بھی رکھی, اور انہوں نے یہ والا جو آؤٹ آف ٹرن والا پروموشن تھی وہ انہوں نے ڈیفر کر دی, اور جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کو اپوائنٹ کر دیا. ہم نے ویلکم کیا کہ وہاں بھی آپ نے سینئر موسٹ کو اپوائنٹ کیا ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں. یہاں آپ نے آؤٹ آف ٹرن کا پروپوزل ڈیفر کر دیا ہے, ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اس کے 2 ہفتے بعد, اور خاص طور پہ جب جوڈیشل, اور اس وقت تو جس وقت یہ میٹنگ رکھی گئی تھی اس وقت نہ صرف اپنا یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کووڈ کی وجہ سے انویلیبل تھے, بلکہ پاکستان بار کاؤنسل کے بھی کوئی ہمارا نومینی اس وقت الیکٹ نہیں ہوا تھا. یہ تو میں شکر کرتا ہوں اپنا, اور تھینک بھی کرتا ہوں پاکستان بار کاؤنسل نے کہ انہوں نے جلدی میں اب کل نومینیٹ بھی کر دیا اپنا ممبر. بٹ واٹ از دا ہیسٹ, واٹ از دا ہری؟ ہم نے ان کو انوائٹ کیا جوڈیشل کمیشن کو کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, بار کاؤنسلز, بار ایسوسیشنز, آپ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھی انوائٹ کریں, جو تمام سٹیک ہولڈر ہیں. بیٹھ کے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل لا میں, اسٹرکچر یور ڈسکریشن. ڈسکریشن آربیٹری نہیں ہو سکتی, پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتی. اسٹرکچر کریں, آپ وہ رول بنا دیں کہ ہم یہ کرائیٹیریا سیٹ کریں گے اور اس طریقے سے مارکس اوارڈ کریں گے. ہم نے انوائٹ بیٹھے, ہم اپنی تجاویز پیش کر سکتے ہیں, ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے, ہم اپنی تجاویز آپ کے سامنے رکھیں گے.
आप खुद से क्राइटेरिया फ्रेम करें और खुद से उसको फॉलो करें और उसके बाद ये तकर्रुरी का मामला शुरू करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन, और वही हमारा मुतालबा है। एक बार फिर मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा जुडिशल कमीशन। थैंक यू सलाउद्दीन साहब, ब्रिलियंट एड्रेस, आपने सारे इश्यूज हमें कैप्चर करके दिए। अब मेरे भाई और बहनों, जो रेजोल्यूशन का आखिरी पैराग्राफ है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और इस पे आई वुड लाइक ए शो ऑफ हैंड्स फ्रॉम आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। The Sindh High Court Bar Association has resolved to observe a Black Day and observe complete boycott of court proceedings on Wednesday, 28 July 2021, and to hold a general body meeting at 11 a.m. on the same day. The Sindh High Court Bar Association further resolves to vigorous protest and to challenge on all and every forum any out-of-turn appointments that may be made to the Apex Court. Can we have a show of hands in support of this resolution, please? Carried. Thank you.